لین کون سے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا نمبر 11 مخرج کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. سوچتے کہ ہم کو بہت یہ سب کو بہت آ گیا ہے، ان لوگوں کو اس پہ غور کرنی چاہیے. ان لوگوں کے لیے خاص کر کے اس پہ توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. اور جب یہ توجہ دیں گے تو معلوم چلے گا کہ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بالکل کھڈے میں ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے سبق نمبر 11؟ کہتا ہے مخرج کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. مخرج کیا بتایا تھا میں نے؟ نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ. جب حروف کے نکلنے کی جگہ بدل جاتی ہے تو پھر معنی خود بخود بدل جاتا ہے. کیسے؟ دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے. دیکھیں الفاظ امین کیا ہے؟ امین. الف کے اوپر زبر آئے گا، حمزہ کر دیا ہے، وہ الف کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر کو مد کر دیا ہے، زبر آئے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ امین. کیا ہے؟ امین. 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 کیا ہے؟ امین. الف کے اوپر زبر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آدھی آواز. آدھی آواز ہو جائے گی. تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر میم یا زیر می. یا معروف ہے، پوری آواز ہو جائے گی. یا معروف کی پکی تختی ہے نا، پوری آواز ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ امین. کیا ہو جائے گا؟ امین. نون دو پیش نون. کیا ہو جائے گا؟ امین. اس کا معنی ہے امانت دار. کیا معنی ہے؟ امانت دار. کیا معنی ہے؟ امانت دار. آگے پڑھتے ہیں. امین کیا ہے؟ امین. عین زبر عین زبر میم یا زیر می. پوری آواز امی. امین. نون دو پیش نون. امین. اس امین. کا معنی ہے اندھا. کیا معنی ہے؟ اندھا. دیکھیں ہم سب ایک پڑھتے ہیں امین امین. کیا فرق آتا ہے؟ وہ بھی امین ہے، یہ بھی امین ہے. تو یہ جو امین ہے حمزہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے امانت دار. اور وہ جو امین ہے عین سے، اس کا معنی ہے اندھا. اندھا. تو اللہ کسی کو امانت دار کہہ رہا ہے قرآن میں اور آپ اندھا کہہ رہے ہیں. کسی کو اندھا کہا جا رہا ہے اور آپ امانت دار کہہ رہے ہیں. تو معنی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اور جب معنی بدلے گا تو فساد کے معنی کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں ہوگی. اور جب معنی بدلے گا تو قرآن کا پڑھنا درست ہوگا؟ ہاں قطعاً درست نہیں ہو سکتا. ثواب نہیں الٹا عذاب ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. دیکھیں علیم کیا ہے؟ علیم. کیجئے حمزہ زبر حمزہ زبر آدھی آواز حمزہ زبر لام یا زیر لی. پوری آواز لام یا زیر لی. لی. علی. کیا پڑھیں گے؟ علی. کیا پڑھیں گے؟ علی. میم دو پیش مون. کیا ہو گیا؟ علیم. مانا ہے دردناک. کیا مانا ہے؟ دردناک. کیا مانا ہے؟ دردناک. علیم. علیم. عین زبر عین زبر لام یا زیر لی. کیا ہو گیا؟ علی. کیا ہو گیا؟ علی. میم دو پیش من. علیم ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ علیم. اس کا معنی ہے جاننے والا. اب کہہ رہا ہے اللہ واللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ علیم خبیر، اللہ دردناک ہے معاذ اللہ. ایک مثال سوچیے آپ. حروف صرف ادائیگی اور مخرج کی وجہ سے معنی چینج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ معنی چینج ہو رہا ہے. اور جب معنی چینج ہو رہا ہے تو اب وہ پڑھنا درست قطعاً نہیں ہے، بلکہ لہنے جلی اور کا پڑھنا حرام ہے. کیا اس کا پڑھنا؟ کیا ہے پڑھنا؟ لہدے جلی حرام حرام. ہے. تو یہ پڑھ دیں ثمان. کیا ہے؟ ثمان. 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 تا ہے نا؟ تا کا مخرج معلوم ہے نا؟ تا زبر تا. تا زبر تا. میم زبر ما. کیا ہو جائے گا؟ سما. 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 نون دو پیش نون. ثمان. ثمان. کیا ہو جائے گا؟ ثمان. کیا ہو جائے گا؟ ثمان. ثمان کا معنی ہے قیمت. کیا معنی ہے؟ قیمت. قیمت. اور وہی ہے ثمان. ثمان. سین زبر سا. سین زبر س. سیٹی کے بعد آئے گی سین زبر سا. میم زبر م. سما. 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 نون دو پیش نون.
समन, ثمن समन का माना है घी क्या माना है? घी अब देखिए ये भी वही है वो भी वही है, सिर्फ मखरज सा और सीन की आवाज हमें एक जैसी लगती है ना, एक जैसी आवाज लगती है। फर्क कैसे करेंगे? तो इसका मखरज कुछ और है, इसका मखरज कुछ और है। इसका मखरज क्या है? कीमत सा का मखरज क्या है? सा का मखरज क्या है? जबान की दो जबान की नोक और सामने वाले दांतों का आधा हिस्सा। ता ता नरमी वाले हुरूफ है ना, मैंने कहा था ता दाल सा नरमी वाले हुरूफ है। कैसे? ये जबान की नोक को बाहर निकालेंगे, है ना, निकालेंगे और दांत का आधा हिस्सा लगाएंगे हल्का सा और फिर हल्का सा फोर्स करेंगे। ता 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 जबर ता तमन क्या कहेंगे? ثمن तमन क्या कहेंगे? ثمن ثمن क्या कहेंगे? ثمن ثمن माना कीमत, समन ثمن समन ثمن माना घी। समझा आगे बात? हजारुन حجر हा जबर ها हा जबर ها हा जबर ها हा बोलिए हा जबर ها زبر ها पूरा बोलिए हिज्जे के लिए हा जबर हा भी लोग निकले आप लोग कम से कम हा जबर ها जीम जबर جا क्या हो जाएगा? هجا حاجة هجا حاجة هجا بدأ حج حاجة 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 رادو بيش رن क्या हो जाएगा? حجر 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 क्या हो जाएगा? حجر حجر क्या हो जाएगा? حجر 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 का माना होता है पत्थर। क्या माना होता है? पत्थर क्या होता है? पत्थर आगे देखिए حجر حجر हा जबर हा हाँ। छोटी हा मखरज क्या है? हल्क का शुरू वाला हिस्सा जो सीने की तरफ से होता है ना, और बड़ी हा का मखरज क्या है? हल्क का बीच वाला हिस्सा। मखरज का फर्क है, आवाज से बदल आ रही है। जब मखरज से निकालेंगे तो आवाज में चेंजिंग पैदा हो जाएगी, और अगर चेंजिंग पैदा ना हो तो उसकी सिफात के जरिए से कि उसमें नरमी वाली सिफत है, उसमें कलकला वाली बात है, उसमें कुर वाली सिफत है, कौन सी सिफत है उसके जरिए से मालूम हो जाएगी। कहते हैं करत में कि जो हर्फ एक दूसरे के मुशाबा हो वो किसी न किसी सिफत से जरूर पहचाने जाएंगे। ऐसी सिफत को सिफत मुमय्यज़ा कहते हैं। ठीक है? हजर حجر हा जबर हा ها जीम जबर جا हजर हजर रादो पेश رن हजर حجر माना हो गया छोड़ना। क्या माना हो गया? छोड़ना ये हजर का माना पत्थर, वो हजर का माना छोड़ना ठीक है। अब अगर हम सबको वही कहे हाजरुन हाजरुन तो अब हम पत्थर कह रहे हैं कि छोड़ना कह रहे हैं, हम ही को मालूम नहीं हो रहा है। अब कुरान ने कहा या पत्थर की बात चल रही है, वहाँ हम हाजरुन कह के छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो माने फसाद पैदा होगी नहीं होगी? और जब फसाद पैदा होगी माने में तो नमाज होगी कतअन नमाज। ऐसा कुरान पढ़ना उल्टा गुनाह है ना? क्या है? गुनाह नीचे पढ़ते हैं जाहिद जहद जाहिद जहद जीम जबर जा जीम जबर जा हिज्जे कीजिए जीम जीम जबर जा हिज्जे हिज्जे जो मैं कह रहा हूँ वो आप कहिए जीम जबर जा। हाँ ताकि मखरज तो मालूम कम से कम। जीम जबर जा जीम जबर हा जबर हा जह 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 दाल दो पेश दुन जहद 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 का माना होता है इनकार किया। इनकार किया है ना? क्या माना हुआ? इनकार किया। और जहद जहद जीम जबर ज हा जबर ह जह 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 दाल दो पेश दुन जहदुन जहद नहीं है, छोटी हा है जहदुन जहदुन कहेंगे तो इनकार करना हो जाएगा। जहद जहदुन जहद का माना कोशिश कोशिश की। करना। क्या है माना? कोशिश की। अब बताइए, अभी तो सिर्फ ये 5 सबक दिए गए हैं, 5 ही चीजें दी गई है। 5 चीजें बताइए हम लोग कितनी बार अमीन को अमीन पढ़ के गए हैं? हाँ, अलीम को अलीम और अलीम को अलीम कितनी बार करके गए? आइन वाला अलीम तो इल्ला माशा अल्लाह ही लोग निकालते होंगे, सब तो अलीम ही पढ़ते हैं। वल्लाहु अलीम खबीर बिमा तामलूना अलीम, है ना? तो अब माना के चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? माना फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीजें सीखनी
ضروری ہے, یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے. آپ لوگ آواز سنا جاتا ہے, ضروری ہے, ہاں ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جناب نے کہا ماشاء اللہ, اشد ضروری ہے. ہم پڑھتے ہیں مکتبوں میں, کسی حضرت کوئی بلا لیتے ہیں, بس تھوڑا بہت عین ہا کا سیکھ لیتے ہیں, ہم کو لگتا ہے آپ کو مخرج آ گیا. اب بہت سے لوگ تو بچوں کو بھائی وہاں بھیجیں گے جہاں حضرت ایک دن میں 2 دن میں قرآن شریف شروع کرا دیں, 4-5 سبق پڑھا دیں. ہماری سوچ ہو گئی آج کل یہ, مگر ان چیزوں پہ دھیان ہمارا نہیں ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ وہابیوں کے مدرسوں میں بچہ اتنے سے جاتا ہے تو سب سے پہلے انہی چیزوں کو سکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ان چیزوں کا, اب ان چیزوں پہ اگر ہم لوگ دھیان دیں گے تو بچہ 1 سال میں پڑھے گا قاعدہ, تو وہاں آپ کہیں گے بھائی وہ تو 1 سال لگا دے رہے قاعدے کو, پڑھا رہے ہیں تھوڑی, گھما رہے, بچہ جا رہا ہے ایک سبق کو پڑھا, لوٹ لوٹ کے آ رہا ہے بچہ 10 دن تک. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حال ہو گیا ہمارا. تو صحیح پڑھنا کمال ہے, پڑھنا کمال نہیں ہے. تو یہ چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اس لیے آگے سے اپنی اولاد, اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی, مخرج سکھائیے, صفات بتائیے, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ قرآن پڑھ کے پورے رمضان قرآن پڑھتا چاپ کرے گا, کوئی فائدہ ہونے والا, حاصل ہونے والا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دینن. کیا ہے؟ دینن. تی میں لمائیں گے, کتنے لمائیں گے؟ لمائیں گے. کتنا لمانا پڑے گا؟ پورا. پورا لمائیں گے. ایک الف کا پورا لمائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تا یا زیر تی. کیجئے کیجئے. تا یا زیر تی. نون دو پیش. نون. کیا مانا ہوا؟ تینن. تین. مانا کیا ہے؟ انجیر. کیا مانا ہے؟ انجیر. آگے بڑھتے ہیں. تین. کیا ہے؟ تینن. کیا ہے؟ عینن. تا یا زیر. عین. تا یا زیر. تی. تی. کیا ہے؟ تی. تا یا زیر. تی. کیا ہے؟ تا یا زیر تی. تا پڑھیے. تا یا تا یا زیر تی. نون دو پیش. نون. کیا ہے؟ تینن. تین. تینن. مانا کیا ہے؟ مٹی. مٹھی. مٹھی. کیا ہے؟ مٹھی. تین اور تین. تا کا اور تا کا مخرج ایک ہے. کیا ہے مخرج؟ ایک ہے. نکلنے کی جگہ ایک ہے. پہچان کیا ہے؟ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان ہے. کس کے ذریعے پہچان ہے اس کی؟ صفات کے ذریعے. قا میں جو صفت ہے وہ موٹی صفت ہے. کون سی ہے؟ موٹی صفت ہے. خصا ضبط قز. میں نے پڑھایا تھا نا کہ 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں. بتایا تھا نا 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ کون کون سے؟ خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. کیسے پڑھے جائیں گے؟ موٹے پڑے جائیں گے. اس کی صفت باریک والی ہے, اس کی صفت موٹی ہے. اس کی صفت سے ہم نے معلوم کر لیا کہ بھائی بھلے ہی مخرج نکلنے کی جگہ دونوں کا ایک ہو, لیکن صفتیں بیان کر رہی کہ اس میں نرمی والی صفت جو ہے باریک صفت ہے, اس میں موٹی والی صفت ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے تین. کیا پڑھیں گے؟ تینن. کہاں لگیں گے زبان؟ تی ہے نا. زبان کی نوک سامنے والی دانتوں کی جڑ سے تا, دال, طا. تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. تا, دال, طا مخرج ایک ہے. تو کہاں سے لیں گے؟ زبان کی نوک سامنے والی دانتوں کی جڑ سے. تو کیا پڑھیں گے؟ تین. کیا پڑھیں گے؟ تینن. مخرج کیسے معلوم کریں گے؟ ات. ات. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے الف لگا دیں گے, حمزہ لگا دیں گے, اس کے اوپر زبر لگا دیں گے, اس حرف کو ساکن کر دیں گے. تا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو تا کو ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ زبر لگا دیں گے. تو ہو گیا ات. کیا ہو جائے گا؟ ات. جہاں جا کے آواز رک جائے وہی اس کا مخرج ہے, وہی اس کے نکلنے کی جگہ ہے. ات. دیکھیں ات, ات, ال, ال, اب, ان, ان, او, او, اب اب, ہے نا. ار, ار, اب ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس کا رکنے کی جگہ ہے وہی اس کا مخرج ہو جائے گا. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ تین. کیا پڑھیں گے؟ تینن. کیا پڑھیں گے؟ تینن. تین کا مانا کیا ہوتا ہے؟ انجیر. اور تین موٹا کریں گے. تین. تین.
کیا کریں گے؟ تین تین مانا کیا ہو جائے گا؟ مٹھی مٹھی ٹھیک ہے. سیف کیا ہے؟ سیف کیا ہے؟ سیف کیا ہے؟ سیف کیا مانا ہو جائے گا؟ تلوار یہ سیف میں یار جو ہے تو اس کو لما کے پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ نہیں جلدی تو پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے ماشاءاللہ. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر زبر ہے، یائلین ہے. کیا ہے؟ یائلین یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی جلدی پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ سیف. سیفن سین یا زبر سیف. سیف. سیف فادو پیش فن سیف. سیفن سیف. سیفن سیف کا معنی ہوتا ہے تلوار. تلوار. کیا معنی ہوتا ہے؟ تلوار ہے نا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے نا سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے نا. تو سیف کیا معنی ہو جائے گا؟ سیفن سیف کا معنی کیا ہو گیا؟ تلوار آگے دیکھیں سیف کیا ہے؟ صاد موٹے حروف میں آتا ہے، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف ہے نا. خصا ضد القز ہے نا. تو یہ ہو جائے گا موٹے حروف صاد یا زبر سی. سی کیا ہو جائے گا؟ صاد یا زبر سی کیا ہو جائے گا؟ سی یہ بھی یائلین ہے. کیا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے، یائلین ہے. نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. کہتے ہیں سی کیا ہو جائے گا؟ سی سی. فادو پیش فن کیا ہو جائے گا؟ سیفن سیف. کیا ہو جائے گا؟ سیفن کیا ہو جائے گا؟ سیفن سیفن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرمی کا موسم، موسم گرما، گرمی کا موسم ٹھیک ہے، گرمی کا موسم قرآن مجید میں ہے نا لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف ہے نا. گرمی کا موسم ہے نا. معنی پڑھ لینا کہ آج کیا معنی ہو جائے گا ہمارے بچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سیفن یہ کیا ہے؟ سیفن. اور یہ ہے سیفن. سیفن یہ ہے سیفن، یہ ہے سیفن. اس کا معنی تلوار، اس کا معنی گرمی کا موسم. تو ان دونوں میں انتر تو ہے نا، انتر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی انتر کو آپ کو جاننا ہے. جو اس انتر کو نہیں سمجھ پایا اس کا پڑھنا بیکار، اس کا پڑھنا بیکار ہے. اور جو سمجھ میں جس کے آ گیا اسی کا پڑھنا قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں اثمن کیا ہے؟ اثمن اثمن اسم کیا ہو جائے گا؟ اس اث اس اس اثمن اسمن حمزہ تا زیر اس اث اس کیا ہو جائے گا؟ اسمن ہاں؟ زبان کی نوک باہر اث اس اث کیا ہو جائے گا؟ میم دو پیش من کیا ہو گیا؟ اسمن اثمن. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ گناہ کیا معنی ہوتا ہے؟ گناہ. اسمن. اسمن 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 اس کا معنی ہوگا نام. نام. آپ کا اسم شریف کیا ہے کہتے ہیں نا، ہاں. کہتے ہیں. تو دیکھیں اسم کا معنی گناہ اور اسم کا معنی نام. فرق ہے کتنا؟ تھوڑا سا ہوگا. ہاں تھوڑا سا ہے، بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں قاعر قعار قصر ہے، قصر صاد سے ہو گئی ہے. قصر ہمارا محل ہوتا ہے، یہ لکھنے میں غلطی ہوگی. قاف صاد را قصر، ہم کہتے ہیں قصر ہے نا. قصر کا معنی ہوتا ہے محل. قصر کیا ہے؟ صاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قصر کیا ہے؟ قصر. قصر کا معنی ہوتا ہے محل اور قصر کا معنی ہوتا ہے توڑنا ہے نا. قرب کیا ہے؟ یہ کربن قرب کربن قریب ہونا. قریب. قریب اقرب جس کو کہتے ہیں اقرب اور قریب ہے نا. تو قربن کا معنی ہوتا ہے کیا؟ قریب ہونا. اور چھوٹی کاف سے کربن کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تکلیف. کیا معنی ہوتا ہے؟ تکلیف. کہتے ہیں یہ بہت درد اور کرب میں مبتلا ہے. کہتے ہیں نا یہ بہت کرب میں مبتلا ہے. تو یہ کرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور قرآن شریف کا ترجمہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے. قرآن شریف میں 90% اردو کے الفاظ جو ہم عام بول چال کرتے ہیں وہ شامل ہے. وہ کیا ہے؟ شامل وہ ہے. شامل ہے. اگر آپ تھوڑی توجہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا. ہم تو اس میں کہتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. اس ہم نے کہ یہ بہت کرب میں مبتلا ہے. یہ کرب عربی لفظ ہے. یہ ہے نا بہت ساری چیزیں. یہ قریب ہم کہتے ہیں قریب ہے نا. اقرب بہت قریب ہے، قرب سے قریب ہے. تو یہ قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا ہے نا. فرق کیا ہے؟ اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے.
اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے. اور جب تک آپ کو مخارج معلوم نہیں ہوں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ قریب والا قریب کہہ رہے ہیں یا تکلیف والا قریب کہہ رہے ہیں. آپ قرب کہہ رہے ہیں. آپ بس سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں دیکھیے قلب کیا بنا ہے؟ قلب. قاف لام زبر قلب. ہجے کیجیے. قاف لام زبر قلب. قاف 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 کیسے نکلیں گی؟ زبان کی جڑ اوپر کے تالو. اق اق قاف لام زبر قل قل کیا ہو جائے گا؟ قل کیا ہو جائے گا؟ قل بعد و پیش بن. کیا ہو جائے گا؟ قلب. قلب کا معنی ہوتا ہے دل. دل. ہم بھی کہتے ہیں قلب سیاہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اردو لفظ ہم پڑھتے ہیں وہی ہے قلب. تو قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل. دل. اور قلب قلب. چھوٹی کاف سے قلب کا معنی ہوتا ہے کتا. کیا معنی ہوتا ہے؟ تا. اب دیکھیں قلب کا معنی دل ہے اور قلب کا معنی کیا ہے؟ کتا. اب وہاں قلب تھا تو ہم نے قلب کہہ دیا تو دل کی بات چل کے ہم نے کتا کہہ دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مخارج کے بدلنے سے معنی بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ کتنا بدل رہا ہے؟ اتنا بدل رہا ہے کہ ایک آدمی کو سمجھا دیا بھائی تم تو کتا کہہ رہے ہو دل نہیں کہہ رہے ہو. میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں دل بول رہا نا. دل نہیں ہے وہ کتا ہے. بس میں کتنا فرق ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. یہ چیزیں سیکھنا. یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب آپ الف سے یا تک کی بار بار مخرج کی پریکٹس کرو گے. پچھلے والے سبق کو جا کر کے یوٹیوب سے نکال کر کے سنو گے اور ایک سبق سے لے کے 9-10 سبق تک اچھے سے بار بار پریکٹس کرو گے. یہ چیزیں اپنے سے ذہن میں اتر جائیں گی. ایک بار اتر گئی ساری زندگی کا ٹینشن ختم. ایک بار اتر گئی ساری زندگی کا ٹینشن ختم. ٹھیک ہے. ضلال کیا ہے؟ ضلال. کیا ہے؟ ضلال. قاد زبر دو. قاد زبر دو. قاد زبر دو. نیچے کیجیے. زبر منہ دو. کھولئے شرمائیے مت. اب اگر اس وقت آ رہا ہے بس اب آپ ہی لوگوں کو پڑھنا ہے. میرا ہو گیا جتنا میں سمجھا رہا سمجھا دیا. اب آپ لوگوں کو پڑھتے جانا ہے خالی کہ بھائی مجھے سیکھنا ہے مجھے سمجھنا ہے مجھے اپنی درستگی کرنی ہے. تو کیا آ گئے؟ زبر دو. منہ کھول کے. زبر نہیں آ رہی آواز. دو. نہیں آ رہی آواز. زبر دو. اور ذرا زور سے لگے کہ آواز آئے. زبر دو. قاد زبر دو. زبر دو. نہیں کر سکتے. آدھی آواز ہوگی. قاد زبر دو. زبر دو. حضرت ضاد کی لماتے کیوں ہے پھر؟ کیوں لماتے اتنا؟ کیوں لماتے ہیں؟ کیونکہ 3 حرفی حروف ہیں. بتا تھا میں نے کہ جو 3 حرفی حروف ہیں اس کو لما کے پڑھیں گے جیسے کہ عین شین قاف. تو ضاد بھی 3 حرفی حروف ہے نا. ضاد الف زبر ضا دال ساکن ضاد ہے نا. ایسے نا ایسے تو اردو میں ایسے کہیں گے نا 3 حرفی حروف ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ضاد زبر ضا. کیسے پڑھیں گے؟ زبر دو. کیسے پڑھیں گے؟ زبر دو. لام الف زبر لا. آدھی آواز کی پوری آواز. پوری آواز. تو پوری آواز کہاں آئی؟ لام الف زبر لا. کیا ہو جائے گا؟ ولا. ولا ولا. ولا ولا ولا. لام دو پیش. لن. لام دو پیش. لن. کیا ہو جائے گا؟ ضلال. ضلال. کیا ہے؟ ضلال. ضلال کا معنی ہوتا ہے گمراہی. کیا معنی ہوتا ہے؟ گمراہی. گمراہی و ہلاک. قرآن مجید میں ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے. ضلال مبین کا معنی ہوتا ہے کھلی روشن کھلی گمراہی میں ہے نا. تو ضلال کا معنی کیا ہو گیا؟ گمراہ. کیا معنی ہو گیا؟ گمراہی و ہلاک. اور یہ آگے ضلال کیا ہے؟ ضلال. ضا زبر ضا. ضا زبر ضا. لام الف زبر لا. کیا ہو جائے گا؟ ضلال. ضلا. کیا ہو جائے گا؟ ضلال. ضلا. لام دو پیش. لن. ضلال. کیا ہو جائے گا؟ ضلال. ضلال کا معنی ہوتا ہے سایہ دار چیزیں. چیزیں. ہم کہتے ہیں ذل الہی تو کہا گیا ہے. ذل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ سایہ دار چیزیں یا روشن چیزیں ہے نا یا بھاگنے والی چیزیں. تو دونوں کا جو لکھنے کا طریقہ ہے تھوڑا سا فرق ہے. آواز بھی بہت سے لوگ دلال ہی پڑھتے ہیں. زلال پڑھتے ہیں حالانکہ اردو میں زلال ہے.
اردو میں بہت ساری چیزیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اردو میں رضا ہے. کیا ہے رضا لکھتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے ضاد ہے نا وہ کیا ہے ضاد. تو اب اس کو بہت لوگ ضاد پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں تو زلال ہو جائے گا. تو زلال اور زلال کوئی فرق لگ رہا ہے کیا کیسے معلوم چلے گا؟ تو یہ جو حرف ہے اس کا مخرج کچھ اور ہے نکلنے کی جگہ کوئی اور ہے اور اس کے نکلنے کی جگہ کوئی اور ہے. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو اس حرف کو وہیں سے نکالیں گے جہاں سے اس کے نکلنے کی جگہ ہے اور اس حرف کو وہیں سے نکالیں گے جہاں سے اس کے نکلنے کی. آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضربن. کیا ہے؟ ضربن. اور ضاد ہے نا ہاں. ضاد را زبر ض ہجے کیجئے. ضاد را آواز نہیں آ رہی آپ لوگ روزہ لگے سب کو. ضاد را زبر در. اس سے سستا اور اس سے ٹکاؤ چیزیں اپنی ملنے والی آگے. ضاد را زبر در. ضر ضر ضاد را زبر ضر بعد و پیش بن. کیا ہو جائے گا؟ ضربن. اور بن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا. ہے نا. اس کو ہم لوگ ضرب بھی کہتے ہیں. ایک ضرب اس نے مارا یا ایک ضرب لگایا گر گیا نیچے تو ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. کیا ہوتا ہے مارنا؟ ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا. اور وہی ضرب ہے. کیا ہے؟ ضربن. زا غا زبر ضرب. ضرب. زا کا مخرج کیا ہے؟ سیٹی. سیٹی والے ہو. سیٹی والی بولے حرف ہے نا. اب مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک دو دانتوں کی. زر. زبان کی نوک دو دانتوں کے بیچ والے حصے سے. زبان کی نوک دو آگے دو دانتوں کے بیچ والے حصے سے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زر. نوک زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی وجہ سے تا دال تا انہی دانتوں کا سرا اور اس کا زبان مل کر تا دال ظا اور زا تی. زا سین صاد. زا سین صاد اس کا مخرج کیا ہے؟ تو سرا زبان کا سرا. یہ زبان ہے پوری, یہ کنارہ ہے, یہ سرا ہے, یہ نوک ہے. یہ نوک, یہ سرا اور یہ کنارہ ہے. سرا زبان کو لگائیے ادھر. زا 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 سین صاد. صاد. ختم ہو گیا. کیسے پڑھیں گے ہم؟ زر زا را زبر زر زا را زبر زر بعد و پیش کیا ہو گیا؟ ضرب. ضرب. ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیزی. تیزی. کیا ہوتا ہے؟ تیزی. یا مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا. ٹھیک ہے نا. نمبر 14 پہ ہے وثیق. کیا ہے؟ وثیق. وثیق کیا ہے؟ وثیق. کیا ہے؟ واو زبر و تا زیر سی. دونوں میں آدھی آباد کیا ہو جائے گا؟ وثی وثی وثی. 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 قاف دو پیش کن. کیا ہو جائے گا؟ وثیق. وثیق. کیا ہو جائے گا؟ وثیق. کیا ہو جائے گا؟ وثیق. وثیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا. کیا ہو جاتا ہے؟ بھروسہ کرنا. اور وثق وثاق. کیا ہے؟ وثق. وثق کا معنی ہے پیمانہ. کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ. ناپنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پیمانہ. ٹھیک ہے. قل کاف لام پیش قل بڑی کاف ہے نا. معنی ہوتا ہے قل کہہ. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجیے. ہے نا. قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ. اور کل تو کھا. کل. کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکل الطعام اس میں کھانا کھایا. ہے نا. یہ کل کا معنی ہو گیا تو کہہ اور کل کا معنی ہو گیا تو کھا. تو اب ہم کہتے تھے وہاں لفظ آ کے تو کہہ ہم کہہ رہے کل تو کھا. معنی بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ یہ چیزیں یہ تو صرف ایک مثال دی گئی. ایسے یہ 2 4 5 10 15 نہیں, ہزاروں چیزیں ہیں قرآن میں جس میں ہماری کمی بیشی ہے, جس میں ہماری کمی بیشی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا قرآن درست نہیں ہو پا رہا ہے. آگے بڑھائیے. اس کے بعد اور نہیں آخری ہے انشاءاللہ. ہاں دیکھیں کیا ہے؟ لتہدید. کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر دیا ہے. ہاں
लतहदी, लहदी, क्या कैसे करेंगे? लतहदी, लाम ज़बर ला, ता हा ज़बर ता, दा या ज़ेर दी, लतहदी, लतहदी। लतहदी, लतहदी का माना होता है जरूर। लाम जो होता है, जब कोई लाम आता है तो उसका माना होता है वहाँ उसका माने का वजन जो है बढ़ जाता है। जरूर हिदायत दे सकते हैं, क्या माना हो जाएगा? हिदायत, लतहदी, जरूर हिदायत दे सकते हैं। और वही है ला तहदी, ला तहदी, लाम अलिफ ज़बर अलिफ मिल के आ गया, लमा दिए जरा, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लमा दिए। ला का माना होता है नहीं, क्या माना होता है? ला, हिदायत दे नहीं सकते, हिदायत नहीं दे सकते। दोनों हुरूफ सही है, एक ही जैसे है, बस एक अलिफ, बस एक अलिफ, अलिफ, अलिफ है, उसको खाली लमाना है। एक को लमाना नहीं है, यानी अलिफ नहीं पढ़ना है, एक को आधी आवाज में और एक को पूरी आवाज में। तो आधी आवाज जो पढ़ते हैं उसका माना होता है जरूर हिदायत दे सकते हैं, और जो पूरी आवाज उसका माना है हिदायत नहीं दे सकते। फर्क है कि नहीं बड़े? हाँ, इन्नका ला तहदी, बेशक तुम हिदायत नहीं दे सकते, है ना? ला तहदी, हिदायत नहीं दे सकते। और ला तहदी का माना होता है कि जरूर हिदायत दे सकते हैं। तो अब वहाँ कह रहा था कि हिदायत दे सकते हैं, तो हमने कहा कि हिदायत नहीं दे सकते, और जहाँ हिदायत दे सकते नहीं दे सकते वहाँ हमने कहा हिदायत दे सकते। फर्क होगा कि नहीं होगा? ये फर्क कैसे मालूम होगा? इन्हीं चीज़ों के जरिए से मालूम होगा कि भाई यहाँ आधी आवाज़ है और यहाँ पूरी आवाज़ है। आधी आवाज़ कब होगी? जब अलिफ नहीं होगा, और पूरी आवाज़ कब होगी? जब उसका अलिफ हो जाएगा, जब हम एक अलिफ खींच देंगे। देखिए राईना, राईना, क्या है? राईना, रा अलिफ ज़बर रा, आइन से ई, क्या हो गया? राई, राई। आप राई, फरमाएंगे ना, एक आवाज़ पूरी रा आइन से रई, राई, क्या हो जाएगा? राई, क्या हो जाएगा? राई, और नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो गया? राईना, ये ऐन के नीचे जो ज़ेर है वो याए मारूफ की आधी आवाज़ कच्ची तक, है। आधी आवाज़ है ना, कच्ची दफ्ती की। कौन सी आवाज़ है? आधी आवाज़ है। इसका माना होता है हमारी रियायत फरमाइए। कुरान मजीद में एक पूरी आयत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ है, या अय्युहल्लज़ीना ला तक़ूलू राईना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू लिल-काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इसका माना क्या हो गया? हमारी रियायत फरमाइए। क्या हमारी? वही हमने पढ़ा राईना, क्या है? राईना, ऐन ज़रई को हमने ऐन या ज़रई कर दिया, थोड़ा लमा दिया। क्या कर दिया हमने? लमा दिया, राईना, राईना, राईना। राईना, कितना फर्क है? इतना सा। कितना फर्क है? राईना, राईना, राईना। राईना, कितने फर्क है? एक थोड़ी सी खिंचने का, या का, इतने ही फर्क है। इसका माना हो गया हमारी रियायत फरमाइए, और इसका माना हो गया हमारे चरवाहे, हमारे चरवाहे। कुरान मजीद में इसको दिया है कि मुनाफिक लोग जो है माअज़ल्लाह वो हुजूर को राईना की जगह राईना कह देते। क्या कहते? राईना, मजाक बनाने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत फरमा दी कि ये न कहो कि राईना, ये कह दो वक़ूल उन्ज़ुरना, और हमारी तरफ नज़र फरमाई, है ना? माना जो है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रा सी फर्क लमाने की, आधी आवाज़ ज़्यादा लमाती है, यहाँ आधी आवाज़ है और यहाँ पूरी आवाज़ है। बस इतने सी आधी आवाज़ को ज़्यादा करने की वजह से माना इतना चेंज हो गया कि इसका माना है हमारी रियायत फरमाइए, और इसका माना है हमारे चरवाहे माज़। हाँ? कितना फ़र्क है? फ़र्क है ना? यहाँ है उत्तलू, क्या है? उत्तलू, क्या है? उत्तलू, उत्तलू। हमजा ता पेश, उत, लाम पेश, लू, क्या हो गया? उत्तलू, क्या हो गया? उत्तलू, ये वाव मारूफ की आधी आवाज़ है ना, उत्तलू। उत्तलू, वाव मारूफ की आधी आवाज़ है, पेश है, आधी आवाज़ है। उत्तलू क्या है? उसका माना होता है तुम एक पढ़ो, तुम एक पढ़ो, पढ़ो। उत्तलू, लाम वाव पेश, लू, आधी आवाज़ में बढ़ा दिया, उत्तलू, 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 उत्तलू। तो उत्तलू का माना होगा तुम एक पढ़ो,
اور اتلو کا معنی ہے تم سب پڑھو. ہاں فرق ہے نہیں؟ فرق ہے نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے نا. تو یہ چیزیں یہ آج کے اس سبق کے بعد بالکل ہم کو تہیہ کر لینا ہے کہ ہم کو اپنا قرآن درست کرنا ہے، ورنہ ہم کہہ رہے ہیں کچھ اور مرضی مولا ہے کچھ اور، اللہ کا فرمان کچھ اور ہے اور ہم پڑھ کچھ اور رہے ہیں، ہے نا. تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کا مخرج و صفات کا درست ہونا ضروری ہے. مخرج و صفات درست ہونا ضروری ہے. کیا کریں گے اس کے لیے آپ لوگ؟ مشق کریں گے. الف سے لے کے یا تک کو 10 بار پڑھیں. آج 10 بار، شام کو 10 بار، صبح کو 10 بار، کل 10 بار. آپ 3 دن پڑھیے، صرف 10 بار کر کے جو ہے 3 بار، 10 بار کا ایک بیٹھک، پھر 10 بار کا ایک بیٹھک، پھر 10 بار کا ایک بیٹھک، یعنی ایک دن میں 30 بار. 3 دن پڑھیے آپ. اگر آپ کا الف سے یا تک کا مخرج درست نہیں ہو تو پھر بولیے گا. اور تھوڑی سی محنت قرآن ہمارا درست، تھوڑی سی محنت ہمارا قرآن درست، تھوڑی سی محنت ہم گناہ سے بچ جائیں گے، تھوڑی سی محنت ہم عذاب سے بچ جائیں گے، تھوڑی سی محنت ہماری نماز برباد ہونے سے بچ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں. لہذا ان چیزوں پہ غور کیجئے. انشاءاللہ ہم نے سبق آج کا آج 2 سبق 10 اور 11 ہے نا. آج 2 سبق پڑھا دی گئی. مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت شارٹ چھوٹے میں سبق ہیں یہ، 5 صفحے کے سبق ہیں یہ، ہے نا. تو جیسے سبق آگے آگے انشاءاللہ ہم پڑھاتے رہیں گے. مگر ضروری ہے کہ آپ کو جو چیزیں بتا دی گئی ہیں سبق نمبر 1 سے لے کر کے سبق نمبر 11 تک، ان چیزوں پہ آپ غور کریں، توجہ دیں. کیا کریں؟ توجہ دیں. جو ہم نے بتایا سب سے پہلی چیز ہونا ٹھہراؤ. دوسری چیز کیا ہونا کہ جو حروف مد والے حروف ہیں ان کو دیکھیے، اور جو حروف نرمی والے ہیں ان کو دیکھیے، جو حروف سیٹی والے ہیں ان کو دیکھیے، جو حروف موٹے پڑ جاتے ہیں ان کو دیکھیے، جو حروف پہ ہلکی ہے ان کو دیکھیے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. ریکارڈنگ موجود ہے، نیٹ پہ بھی ڈال دی جا رہی ہے. بار آپ کی سہولتوں کے لیے ڈالی جا رہی ہے. بار بار سنیے، گھر والوں کو سنائیے، گھر کی خواتین کو سنائیے، اپنے بچوں کو سنائیے. انشاءاللہ آپ کا بھی قرآن درست ہوگا، آپ کے گھر کی خواتین کی بھی اور بچوں کا بھی قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو درست ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو دین مدین کی خدمت کرنے کی اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.